السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، 10ویں تراویح پڑھ لی گئی۔ اسی مناسبت سے 10ویں پارے کی منتخب آیات کا ترجمہ، معنی اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزے، تلاوت، نمازیں، قرآن کریم کو سننا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب کچھ قبول فرمائے، آمین۔ ایک سوال ہے، آپ اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں پہچانتے ہیں تو واقعی غافل ہے۔ یہ کوئی ہوشیاری یا دینداری نہیں ہے کہ آپ اپنے دشمن کو نہ پہچانیں، بلکہ ایک مسلمان کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ دشمن کو اتنے قاعدے سے پہچان لے کہ اگر ایک بار بائی چانس وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے تو دوبارہ دھوکہ نہ کھائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ کیا مطلب ہے؟ پہچاننے کی چھمتا بڑھائیے، چہرہ پڑھنے کی چھمتا بڑھائیے، اور اس کے لیے زندگی میں علم، تجربے اور قدرتی طور سے انسان کو جو اللہ تعالیٰ ذہانت عطا فرماتا ہے وہ چیزیں استعمال میں آ سکتی ہیں۔ سوال کیا ہے کہ کیا آپ ہم سب اپنے سب سے بڑے دشمن کو پہچانتے ہیں؟ سب کے دماغ میں الگ الگ رشتہ داروں کے نام آ رہے ہوں گے، لیکن میں ان سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں سب سے بڑے دشمن شیطان کی بات کر رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو دشمن سمجھو، دشمن بنا کے رکھو۔ فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن میں شیطان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے۔ اللہ دشمنی بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن واقعی میں یہ ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے تاکہ آپ کہیں بھول نہ جائیں کہ اصلی دشمن یہ ہے۔ اچھا، یہ دشمن کتنا بڑا فراڈی ہے، کتنا بڑا دھوکے باز ہے، ایک آپ کو میں جھلکی دکھاتا ہوں۔ ابلیس کے بارے میں مشہور کیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ابلیس بھی تو بہت بڑا عالم تھا۔ مجھے لگتا ہے اس میں عالموں کی بے عزتی ہے۔ کہاں لکھا ہے ابلیس عالم تھا بہت بڑا؟ یہ کہہ سکتا ہوں ابلیس بہت بڑا لاجیکل تھا۔ جو اپنے دماغ کے گھوڑے چلاتے ہیں وہ ان کا گرو ہے۔ تبھی تو کہا تھا اللہ آدم کا سجدہ کیسے کروں، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جلے گی اوپر جائے گی، مٹی نیچے گرے گی۔ یہ لاجک ہے، یہ لاجیکل لوگوں کا گرو ہے، یہ عالم نہیں تھا۔ کہیں کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی آیت میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات نہیں لکھی کہ وہ عالم تھا۔ اس کا ایک دھوکہ اس بارے میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، جب شیطان نے مشرکوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، کفار قریش کی بات چل رہی ہے اور یہ پس منظر ہے غزوہ بدر کا۔ مشرکین کے ساتھ ابلیس بھی اپنی پوری فوج لے کر گیا۔ سراقہ بن مالک ایک شخص ہے جو بعد میں چل کے مسلمان ہو گئے، ان کی شکل میں اپنی پوری لشکر لے کر آیا کافروں کے ساتھ مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے۔ کتنا خطرناک ہے یہ دیکھیے، نبی سے لڑنے کے لیے انسانی شکل دھار کر لیا، ساتھ میں اس کی لشکر ہے اور جھنڈا بھی اس کا ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنی مدلج، اس قبیلے کا لیڈر بن گیا۔
اور لشکر لے کر پہنچتا ہے اور جا کے اصل جو کفار قریش بڑے بڑے لیڈران تھے ان کو چڑھاتا ہے اور کہتا ہے سنو تعداد تمہاری اچھی ہے, ہتھیار تمہارے پاس ہے, وہ سامنے والے بہت کمزور ہیں, اس میں بوڑھے بچے سب کچھ ہے, وہ تم سے کب جیت پائیں گے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, آج تو اس روئے زمین پر تم سے کوئی جیت نہیں سکتا, تم ہی جیتو گے. کبھی بھی اگر آپ کسی کمپٹیشن میں اتریں میدان میں, ایسے لوگوں سے چوکنا رہیں جو آپ کو چڑھا رہے ہوں, اپنا دماغ استعمال کریں. چاپلوسی کرنے والوں سے کوسوں دور رہیں. چاپلوسی کرنے والوں کے پاس ایسا مادہ اور پدارتھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لگا لگا کے گھائل کر دیتے ہیں اور آپ کسی اور دنیا میں مست ہوتے ہیں. آپ کے باہر کی دنیا الگ ہوتی ہے. چاپلوسی آپ کو باہر دیکھنے نہیں دیتا ہے. یہ شیطان یہی کر رہا ہے, یہ چاپلوسی نہیں کر رہا, چڑھا رہا ہے. چڑھو. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور مزید کہہ رہا گھبرانا نہیں, ویسے تو تمہارے پاس کافی تعداد ہے, ہتھیار ہے, میں تمہارا پڑوسی ہوں, بغل میں ہوں, ٹینشن مت لینا. ابلیس کہہ رہا ہے انسانی شکل میں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ, جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں, نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگا. اس کی تفسیر دیکھیے, تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ایک مٹھی اٹھائی اور آپ نے دعا پڑھی, مشرکوں کی طرف پھینکا آپ نے, مشرکین پیچھے ہو گئے. یہ دعا کا اثر تھا, ورنہ اس مٹی میں کیا تھا. اللہ کے نبی نے اپنا یہ کام کیا. ادھر آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام اتر چکے تھے اپنی فرشتوں کے لشکر لے کر. جبرائیل علیہ السلام ابلیس کی طرف بڑھے کہ اس کا کام تمام کروں, اسے پکڑوں. ابلیس جیسے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ سراقہ جن کی شکل میں ابلیس آیا تھا, اصل انسان ایک تھا, اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چل رہا تھا, جس سے کہہ رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں, ڈرنا نہیں, ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا. جیسے ابلیس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے, ہاتھ چھڑاتا ہے تیزی سے اور بھاگتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. وہ آدمی کہتا ہے وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ. وہ آدمی کہتا ہے اے سراقہ, اسے کیا پتا یہ ابلیس ہے, اے سراقہ تم تو ابھی کہہ رہے تھے تم ہار ہی نہیں سکتے, تم ہمارا سپورٹ کرو گے, ہمارے ساتھ رہو گے, کیوں بھاگنے لگے. اب ابلیس اپنا پیترا بدل کے جواب دیتا ہے تم کون ہو بھائی, آئی ڈونٹ نو یو, میں تمہیں کہاں پہچانتا ہوں, کہاں سے آئے تھے, کون ہو تم, میں تو تم سے بری ہوں بھیا, جو تم کچھ کرنے جا رہے ہو تم سمجھو میں تم سے بری ہوں. ایسے چالاک لوگوں سے پالا کبھی پڑا ہے, میدان میں چھوڑ کے پیچھے سے بھاگ جائیں. یہ شیطانی لوگ ہیں, ابلیس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. مرد وہ ہے جو ساتھ دے تو آخری دم تک دے, ورنہ وہ کہتا ہے بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انسان بھی وہی ہے, یہ ابلیس ہے جو ایسا کر رہا اور کہہ رہا انی ارى ما لا ترون, جو مجھے دکھ رہا ہے دیکھ رہا ہوں, وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا, بھاگا, اور اس کے بعد آگے کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مفسرین اس پر بحث کرتے ہیں کہ سچ میں ابلیس اللہ سے ڈرتا ہے. تو مفسرین نے کہا نا, یہ ڈرتا نہیں ہے, جس کو حقیقی خوف الہی کہتے اس کے اندر نہیں تھا. یہ ڈر اس بات سے رہا تھا کہ اللہ یہ تو فرشتے اتر گئے, اب تو ان لوگوں کی خیریت نہیں, کہیں ایسا نہ ہو ان کے ساتھ میں بھی مارا جاؤں. ہمیشہ چاپلوس ایسے ہی بھاگ جاتا ہے, چاپلوس زیادہ چالاک ہوتا ہے نا, چالاکی نہیں ہوگی تو چاپلوسی کر ہی نہیں پائے گا. وہ پہلے ہی حالات کو بھانپ لیتا, پتلی گلی سے نکل لیتا ہے. یہ ابلیس کے سب چیلے چپاٹے انسانوں بھی پائے جاتے ہیں, ایسی کھوپڑی کے لوگ. کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں مارا جاؤں, مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری فوج ماری جائے, کیونکہ ان کی تباہی تو پکی, آسمان سے فرشتے اتر گئے, اور وہ بھی کتنے, 3000 5000 فرشتے اتر گئے, 1000 فرشتے اتر گئے, جبرائیل خود آ گئے. صحابہ ہتھیار اٹھاتے تھے, اس سے پہلے مردہ زمین پہ پڑا رہتا تھا, وہ بھاگا. واللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا. یہ تو شیطان ابلیس کی بات ہو گئی کہ اس طرح اس نے دھوکہ دیا. اب آگے فوراً اللہ منافقوں کی بات کر رہا ہے کہ منافق اور شیطان کیسے ایک طرح کے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, منافق جو کہ اندر سے اسلام کے دشمن, اوپر سے مسلمان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے آتے اور جاتے بھی تھے، ان کے دلوں میں شک تھا، مرض تھا، بیماری تھی، وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، دیکھو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، یہ مسلمان صحابہ کو دیکھو، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ منافق کیا آپس میں بات کرتے تھے، یہ دیکھو نیا نیا دین محمد لے کے آیا ہے، دھوکے میں کھا، یہ لوگ دھوکے میں چلے گئے، ان کی حیثیت نہیں تھی کہ یہ کفار قریش سے لڑیں، دیکھو میدان میں لڑنے کے لیے آئے، اس طرح سے بات کرنے لگے، یعنی مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دھوکے میں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے دھوکے میں میرا پیغمبر، میرے نبی کے صحابہ نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ زور آور بھی ہے، باحکمت بھی ہے، اللہ اپنے بندوں کو کیسے جتانا وہ بھی جانتا ہے، اللہ کے پاس حکمت بھی ہے۔ اللہ نے جواب منافق اور شیطان میں دیکھیے مماثلت، دونوں ایک کے بعد دیگرے اس لیے بیان کی گئی کہ وہ شیطان تھا دھوکے باز جو میدان میں آیا اور بھاگ گیا، منافق شروع سے دھوکہ دیتا ہے، وہ اندر سے دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، حوصلے پست کرتا ہے، تم نہیں کر سکتے یار، تم کو دھوکہ ہو گیا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں، اس طرح کی جملے وہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ اسی جنگ میں 70 بڑے بڑے چودھری مارے گئے، کفار قریش لیڈر مارے گئے، اور 70 لوگوں کو پکڑ لیا صحابہ نے، قیدی بن گئے۔ اب یہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں اتنی بڑی تعداد میں کفار قیدی بن کر آئے تھے۔ سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا جائے، ان کو کیا کیا جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگ رہے ہیں کہ ابو بکر میرے دوست مشورہ دیجئے، ان لوگوں کا کیا کروں۔ 70 بڑے بڑے مکے کے بزنس مین تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار، جن کا اپنا رتبہ اور اسٹیٹس تھا اپنے سماج کے اندر، جن کے پیچھے بڑی بڑی تعداد میں لوگ چلا کرتے تھے، وہ سب قیدی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی، تھوڑا سافٹ ان کا کارنر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں تو سب کے سب مکہ کے، ہم سب بھی مکہ ہی کے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر انہیں مار دیں گے ہم لوگ تو چانس ہی ختم ہو جائے گا ان کی ہدایت کا، چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے کل کو مسلمان ہو جائیں، لیکن فری میں نہ چھوڑیے، بدلے میں فدیہ لے لیجئے، مال لے لیجئے۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے کہ جنگ میں جو مال ملے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا، میرے نبی کو بہت پسند آیا، اے عمر تم بھی مشورہ دو۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق نے جو کہا ہے میں قطعاً اس کی حمایت نہیں کروں گا، اے اللہ کے نبی میرا مشورہ ہے جو لوگ پکڑے گئے سب کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ یہ سب وہی لوگ ہیں شیطانی کھوپڑی والے، آج اگر ان کو چھوڑ دیا گیا، مالدار ہیں دے دیں گے مال، لیکن جانے کے بعد ہمارے خلاف اس سے بڑی سازشیں کریں گے۔ تو یہ حضرت عمر کی حکمت تھی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کسی کو نہ چھوڑا جائے، قتل کیا جائے، اے اللہ کے نبی جو میرا قریبی رشتہ دار ہے آرڈر دیجیے، میں اپنی تلوار سے گردن اتاروں گا، کوئی رشتہ داری نہیں دیکھوں گا، اللہ کے لیے دین کے لیے سب کچھ ہوگا۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا۔ اللہ کے نبی کس طرف جائیں گے؟ رحمت للعالمین۔ ابو بکر صدیق کے فیصلے کو آپ نے قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو بھی قیدی ہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا، ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی کو مال لیا اور چھوڑ دیا، کسی پر احسان کیا ایسے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ایسے قیدی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب بھی پکڑے گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا کہ ان کا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم فلاں ہو، تمہاری رائٹنگ بڑی اچھی ہے، تم کو لکھنا اچھا آتا، پڑھنا اچھا آتا ہے، ایک کام کرو، یہ مدینے کے انصار یہ کسان آدمی ہیں، یہ کھجور کی کھیتی کرتے ہیں، ان لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور مکے کے لوگ تم بزنس مین ہو، تمہیں پڑھائی لکھائی بھی آتی ہے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایک شرط پہ، مدینے کے انصاری بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھاؤ گے، یہی تمہارے لیے فدیہ ہوگا۔ اور یہ فیصلہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا حساب کر دیا۔ اب دیکھیے اگلے روز رات گئی، پھر اگلے روز صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں بیٹھے، اور دونوں کی آنکھ سے زاروں قطار آنسو، دونوں لوگ رو رہے ہیں۔
حضرت عمر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کے دوست یار غار ابو بکر صدیق آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں؟ ذرا مجھے بھی بتائیں، رونے لائق بات ہوگی تو میں بھی روؤں گا، اگر رونے لائق میرے لیے بات نہیں ہوگی تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں روؤں گا، لیکن میں تو روؤں گا، بتاؤ تو کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جو آپ نے مشورہ دیا تھا وہ مشورہ عرش سے آ گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی میرے لیے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آ جائے اور ان قیدیوں کو مان لے کر چھوڑ دے، حتی اسخن فی الارض، جب تک کہ ان سب کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس آیت سے تائید کس کے مشورے کی ہو رہی تھی؟ عمر فاروق کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر آپ کے مشورے کی تائید عرش کے اوپر سے رب العالمین نے کر دی ہے، ہم لوگ جس مشورے پہ عمل کر گئے اس کی وجہ سے ہمیں افسوس ہے، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ ایک وضاحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر کے مشورے پہ عمل کیا تھا وہ ناجائز نہیں تھا، دونوں جائز تھا۔ میں نے پہلے بتایا اس امت کے لیے مال جنگ والا حلال ہے تو جائز وہ بھی تھا، لیکن کبھی کبھی جائز اور ناجائز دو چیزیں اگر جائز ہوں تو اس میں افضل کو چھوڑ کر جو غیر افضل ہے اسے پکڑا جاتا ہے سچویشن کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ظروف کے اعتبار سے۔ یہ سچویشن یہ بتا رہی تھی کہ نہیں میرے نبی یہ وہ شیطانی کھوپڑی والے ہیں، اگر بچ گئے تو یہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، اور ہوا یہی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد احد میں یہی لوگ لڑنے آ گئے، کچھ اور دن گزرا، 3-4 سال کے بعد پورے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ کر غزوہ احزاب میں مدینہ کو ان لوگوں نے گھیر لیا۔ یعنی حضرت عمر کا فیصلہ صحیح تھا، اس لیے اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ اس آیت سے ایک نصیحت ملے، اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو کیوں چھوڑا؟ کہا انصاری بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی کی نگاہ سے دیکھو اس امت کے بچوں کو پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے۔ میدان جنگ میں جانی دشمنوں کو چھوڑ رہا ہے کہ تم ٹیچر ہو میرے بچوں کو سکھا دو۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہی سکھانے والے جو تھے ٹیچر ایک بچے انصاری کو مار دیتے ہیں، مارنے کے بعد وہ بچہ روتا ہوا نبی کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی استاذ نے آج مجھے مارا ہے اور وہ دشمنی نکالنے کے لیے مارا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خبیث وہ بدر کی دشمنی ہمارے بچوں سے نکال رہا ہے۔ یعنی اگر ٹیچر کسی بچے پر ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی بدلہ لینے کے لیے، رنجش نکالنے کے لیے، تو نبی کی زبان اس کو ٹیچر نہیں خبیث کہہ رہی ہے۔ یہ سڑا ہوا انسان ہے، بدکردار انسان ہے، کریکٹر اس کا بہت ڈھیلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کی سرزنش کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین سوچ تھی، ہمیں اور آپ کو تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، انصاری بچوں کی تعلیم کا انتظام میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، ہم اور آپ کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ سورہ توبہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ اکلوتی ایک ایسی سورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بہت ساری وجہ لوگوں نے بتائی ہے، میں شارٹ کٹ میں ایک وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے، کیا حکمت ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ میرے نبی نے یہاں نہیں بتایا، اب باقی چیزیں چھوڑ دیجیے آپ۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں میرے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بتایا، اس لیے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے ہر قرآن میں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کتاب کی پیورٹی ہے بھائی۔ مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتا کیونکہ ان کے نبی نے نہیں بتایا۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے جواب دیے ہیں، بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا، ایک بار ایک صحابی تھے، میں آیت پڑھنے سے پہلے آیت کا پس منظر حدیث کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، پہلے کرسچن تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آئے مسلمان ہو کر، اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوتے، گلے میں صلیب تھی، صلیب جانتے ہیں کراس جو کرسچن کی ہوتی ہے، بعض لوگ ایسے گلے میں پہنے رہتے ہیں، ان کے گلے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بت کو اتار دو۔ کیا کہا؟ بت کو اتار دو۔ وہ بت تھا، وہ کیا تھا؟
क्रॉस किस चीज़ की निशानी है? सलीब। सलीब किस चीज़ की बात है? क्या बताना चाहते हैं उस सलीब से? कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई, इंतकाल हो गया। और ये बात हमारे कुरान के हिसाब से गलत है। हमारा कुरान कहता है वमा कतलूहु वमा सलबू, ना किसी ने उनको कत्ल किया ना सूली दी गई, अल्लाह ने उनको जिंदा अपने पास उठा लिया। हमारा कुरान ये कहता है। अगर आप सलीब पहनते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं या उसके निशान को कहीं लगाते हैं या किसी तरह से उसके साथ हैं, तो गोया आप कुरान को झुठला रहे हैं। कुरान कुछ अलग कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस बुत को उतारो। दूसरा माना ये हुआ गले में पहने थे। मुसलमान होने के बाद ये गले में पहनने वाला कहाँ से मसला आ गया? आज एक बच्चा नया हमारे यहाँ आया, 1 रुपये का सिक्का गले में पहना था। मैं पहली बार अपनी जिंदगी में देखा, अभी असर की बात, आज की ताज़ा बात। हैरान, पूछा क्या हुआ? तो 2 भाई थे। एक भाई कह रहा बाबा ने दादी ने पहनाया है, एक कह रहा नहीं मैंने खुद पहना। अल्लाह वालम क्या सच्चाई थी। 1 रुपये का सिक्का गले में पहना था। हो सकता है कोई, अल्लाह बचाए बदअकीदगी से। गले में मुसलमान मर्द क्या पहनेगा? कुछ नहीं भाई। तावीज़ क्या? आप औज़ु बिरब्बिल फलक, ये आपकी तावीज़ है। क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये आपकी तावीज़ है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये आपकी तावीज़। ये पहनने वाली क्या बात आ गई? ये मुसलमानों का तरीका नहीं था। ये पहले क्या थे? क्रिश्चियन थे, मुसलमान नहीं। मुसलमान हुए, नबी के पास है, सलीब थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुत उतारो, उतार दिया। सहाबी कहते हैं मैं बैठा हूँ, अल्लाह के नबी यही सूरत पढ़ रहे थे जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। सूरह तौबा कह रहे हैं, अल्लाह के नबी पढ़ रहे हैं इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि यहूद व नसारा ने अपने आलिमों को और अपने इबादत गुजारों को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया। कहते जब मैंने सुना चौंक गया, मैं पहले क्रिश्चियन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या आप पढ़ रहे हैं? कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी हम पहले क्रिश्चियन थे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि हम लोग आलिमों को इबादत गुजारों को अपना रब बनाते थे। सवाल ठीक था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदि रब का कुरान है, सुनो, बताओ क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा था कि नहीं? तुम्हारे आलिम अगर किसी चीज को हलाल कह दें, तुम हलाल मानते थे कि नहीं? मानते थे। जबकि अल्लाह की किताब में, इंजील में, तौरात में वो चीज़ हराम होती थी, लेकिन आलिम के कहने की वजह से तुम उसे हलाल मानते थे कि नहीं? हाँ, अल्लाह के नबी ऐसा था हमारे यहाँ। और अगर तुम्हारे यहाँ कोई चीज़ हलाल होती थी किताब में अल्लाह की और तुम्हारा आलिम कहता है यह हराम है, तुम हराम मानते थे कि नहीं? कहा अल्लाह के नबी ऐसा था हमारे ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया फतिल का इबादतुहुम, यही तो आलिमों की इबादत है, यही तो जाहिदों की पूजा पाठ है। अगर कोई मुफ्ती, कोई भी आलिम किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाए, कुरान और हदीस के खिलाफ फतवा दे और उम्मत के लोग उसकी बात मान ले, कुरान की आयत कह रही है, ये बात मानना सिर्फ नहीं है, ये उसकी पूजा करना है, ये उसकी इबादत है। अल्लाह के नबी ने इसकी यही तफसीर की है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में कहते हैं कि अगर कोई शख्स जानता है कि मेरा आलिम 2 नंबरी है और ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ बातें करता है, अकीदे जो सही है उसके खिलाफ बतलाता है, फिर भी उसका फॉलोवर है, उसका मुक़ल्लिद है, तो ऐसा उसका अमल कुफ्र है। इतनी खतरनाक बात कुफ्र है। लिहाजा मेरे भाइयों होश में आओ, तकलीद की दुनिया से बाहर निकलो, दलाइल को पहचानो और बराहीन को देखो। कुरान बार बार कहता है कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। मुसलमान वो है जो हवाओं में बात नहीं करता, कहता है काफिरों को ललकार के अगर तुम्हारे पास दलील है तो लाओ दिखाओ, हमारे पास तो दलील है। मुसलमान के साथ भी यही रवैया रखे। ये नहीं कि अरे मौलवी साहब ने बताया है, बाबा दादा से ऐसे चला आ रहा है इसलिए हम कर रहे, ये नहीं चलेगा। ये जाहिलियत, ये जाहिलियत, ये जाहिलियत है, ये तकलीद है, ये गैर इस्लामी रस्म है जिसके आज मुसलमान बहुत ज़्यादा शिकार हैं। मुसलमानों, मौलवियों की पगड़ियों से बाहर आ जाओ, धोखे ना खाओ। शैतान से आप एक बार धोखे खा गए तो दोबारा बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इंसानों में शैतान है, जो सफेद कुर्ते में, टोपी में हैं, उनको पहचानना ही बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा असल में दुश्मन को पहचानिए है कौन। वो आपका दुश्मन है जो आपके अकीदे के साथ, आपके दीन के साथ खेलता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। एक और आयत आपके सामने रखता हूं, आयत नंबर 68। एक गजवा था, गजवे तबूक।
اب جنگ میں جب لوگ جاتے تھے پہلے صحابہ تو ایک دن کی بات نہیں ہوتی، گئے لڑے چلے آئے، اس زمانے میں فلائٹ بھی نہیں. میں نے بتایا کہ اس جنگ میں صحابہ جب پیدل گئے تو پیر بھی پھٹ گئے تھے، چپل تک نہیں تھا، لیکن جنون تھا جانے کا. اسی جنگ میں جب گئے ایک جگہ صحابہ پڑاؤ ڈالے تھے، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. پڑاؤ ڈالے ہیں، ساتھ میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں. اب جیسے بہت سارے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بات چلتی ہے. کبھی کبھی اس مجلس میں مولانا صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب، فلاں صاحب، چلاں صاحب، ان کی بات آتی ہے، اس کے بعد مذاق بھی بناتے ہیں لوگ. میرے بھائیوں یاد رکھو، مذاق کرنا جائز ہے اس حد تک کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک. دوسری بات، اسلام سے ریلیٹڈ کسی بات کا مذاق اڑانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں. یہ کفر ہے. کتنا بڑا؟ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبیرہ گناہ ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے، میں کہہ رہا ہوں کفر ہے. اگر جان بوجھ کے کسی نے کیا اور حجت قائم کر دی گئی تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ منافق بھی تھے اس میں جو چولا پہن کے چلے گئے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے. لا ارغب بطونا ولا اکذب السنتا ولا اجبن لقاء. کا یہ جو لڑنے آئے ہیں چپل لے ان کے پاس، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، پیروں میں کپڑے باندھ کے آئے. صحابہ کا مذاق دیکھیے کیسے بنا رہے. کہا کھانے میں نمبر 1 ہے. دوسرے معنی میں بتاؤں کیا کہا؟ پیٹو ہے، توند نکلی ہے. جبکہ صحابہ ایسے نہیں تھے. کئی بیچارے کھجوروں پہ زندگی گزارتے تھے، کبھی کبھی پانی ایک دن میں 24 گھنٹے میں ملتا تھا. لیکن مذاق کیا بنایا جا رہا ہے؟ کھانے کی لالچ میں آئے، پیٹو ہے یہ لوگ، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. کہا کیا جا رہا؟ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. اور یہ لڑنے آئے ہیں، ابھی سامنے سے لشکر آئے گی، یہ بھاگ جائیں گے، ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہے. یہ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے. ایک صحابی نے سن لیا. صحابی جب نبی کے ساتھیوں کی برائی کسی کی زبان سے سنے گا برداشت نہیں کرے گا. قیامت تک کوئی سچا مسلمان کسی صحابی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا. صحابی نے کہا وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، خبردار جاہل منافق، تم تو منافق ہو. میں ابھی جا رہا ہوں نبی کریم کو تمہارے بارے میں بتاؤں. یہ چغلی غیبت نہیں تھی، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ تھا. نبی کے صحابہ کو کوئی مذاق بنا رہا ہے، معمولی بات نہیں تھی. یہ صحابی اٹھے کہ نبی کو جا کر بتاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرمائے. راستے ہی میں تھے، رب العالمین سب کچھ دیکھتا ہے. صحابی کے پہنچنے سے پہلے ہی قرآن کی آیت ادھر گئی. اے نبی، کچھ لوگ ابھی آئیں گے معذرت کرنے کہ نبی ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد ان کو ذلیل کرنا، مذاق اڑانا نہیں تھا. اے میرے نبی جب آئیں تو ان کو ایسا ایسا کہنا. کیا کہنا؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے نبی آپ کے پاس ہی آئیں گے، اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ کیوں تم نے ایسا کہا تو ضرور کہیں گے ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کھیل رہے تھے. یعنی سیریس نہیں تھے نبی، ایسے ہماری زبان سے نکل گیا. اے نبی قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. آپ ان سے کہنا کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی تم کو مذاق بنانے کے لیے ملے تھے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مذاق صحابہ کا بنایا گیا، اس میں صحابہ کا نام آیا، اللہ کا آیا، رسول کا آیا، آیات کا آیا. میں اس پر ایک بات کہتا ہوں، صحابہ کا مذاق بنانا دراصل نبی کریم کا مذاق بنانا ہے، اور نبی کا مذاق بنانا دراصل اللہ کا مذاق بنانا ہے. اس لیے صحابہ کا نام اللہ نے نہیں لیا. صحابہ کی شان میں گستاخی کو اللہ نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی تسلیم کیا، اور اپنے نبی کی شان کی گستاخی کو اپنی شان میں گستاخی تسلیم کیا. کہا نبی ان کو یہ جواب دیجئے. صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا جو یہ بات بولا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہو گئے تو سواری پہ اس زمانے میں جب آدمی بیٹھتا ہے اس پہ جو کجاوا ہوتا ہے تو وہ جانور جو ہوتا ہے جانور کے پیٹ سے ایسے رسی بندھی ہوتی ہے اور اس پر وہ بندھا ہوتا ہے، اس پر آدمی بیٹھتا ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ آدمی وہ رسی پکڑ کے چل رہا ہے، نبی کی سواری چل رہی ہے، اس کے پیر گھسٹ رہے ہیں، اس کے پیروں میں خون نکل رہا ہے، اور نبی سے کہہ رہا نبی انما کننا نخوض ونلعب، ہم کھیل رہے تھے، ہم مذاق نہیں کر رہے تھے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی کو ذلیل نہیں کر رہے تھے، یہ تو ہماری آپس کی گفتگو تھی. اے اللہ کے نبی معاف فرما دیے. میرے نبی بار بار کہتے تھے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. وہی اللہ نے جو کہا تھا نبی وہی دہرا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ملا تھا مذاق کرنے کے لیے،
تھے, رسول ملے تھے, اللہ کی آیتیں ملی تھی. صحابہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے سروئے زمین پر, وہ نشانی ہے رب العالمین کی نشانیوں میں سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی کو چھان پھٹک کے نبی بنایا تھا ویسے نبی کے ساتھیوں کو بھی چھان پھٹک کے ساتھی بنایا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تاکید کی. وہ آدمی چل رہا ہے, اس کے پیر سے خون نکل رہے, میرے نبی ذرہ برابر رحم نہیں کھا رہے, جبکہ ہے رحمت للعالمین, کیونکہ جرم بڑا سنگین ہے. اللہ کے نبی فرما رہے لا تعتذروا, اب معذرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم نے جو زبان سے کلمہ پڑھا تھا تم اس کلمے کو مٹا چکے ہو, تم کافر ہو چکے ہو, تم نے کفر کر دیا اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اللہ فرما رہا اپنا فیصلہ, اگر تم میں سے ہم کچھ لوگوں کو معاف بھی کر دیں تو یاد رکھو نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, کچھ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ تم مجرم ہو. یہ صحابہ کے مسئلے کو لے کر اتنی سخت بات نازل ہوئی. نبی کے کجاوے کی رسی پکڑ کے بندہ چل رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے. رحمت للعالمین جو بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والے وہ معاف نہیں کر رہے ہیں. معلوم ہوا مسلمانوں صحابہ کی شان بڑی عظیم شان ہے, کبھی ذرہ برابر سوچنا نہیں گستاخی. میں کہتا ہوں ابو بکر عمر کی بات تم کرتے ہو, چھوڑو انہیں, وہ کیا ہے تم سمجھ بھی نہیں سکتے. وہ صحابی جن سے زنا ہو گیا, خالد ابن ولید نے کچھ جملے کہہ دیے تھے, میرے نبی نے فرمایا خالد اپنی زبان کو لگام دو, اگر اس بندے نے جو توبہ کی ہے مدینے کے سارے لوگوں کو اوپر بانٹ دیا جائے تو سارے مدینے کو بخش دیا جائے گا. وہ توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے. یہ کون صحابی جن سے زنا جیسا جرم ہو گیا, ان کا یہ مرتبہ ہے. اور جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی شان میں تم گستاخی کرتے ہو. ابو بکر کی, عمر کی, عثمان کی, عمرو بن العاص کی, حضرت معاویہ کی بات کرتے ہو. یہ کیا ہے تمہیں کب سمجھ میں آئے گی, تم تو جاہل ہو. صحابہ کیا تھے؟ حاتب ابن ابی بلتع جنہوں نے قوم کے راز کو دشمنوں تک پہنچایا تھا. میرے نبی نے فرمایا معاف کر دو عمر, یہ بدری صحابی ہے, بدر میں شریک ہوا. صحابہ جو ان میں جو جن سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے ان کا یہ مرتبہ ہے کہ میرے نبی کہتے تھے کچھ نہ کہو, یہ صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے گا. آج کی یہ بے وقوف قوم ان کے پیچھے پڑی ہے, سیدنا امیر معاویہ کے پیچھے پڑی ہے, عمرو بن العاص کے پیچھے پڑی ہے. میں نے بتایا سمجھنے کے لیے کافی ہے. جس سے زنا ہوا اس کے بارے میں میرے نبی فرما رہے ہیں اگر اس کی توبہ کو مدینے پہ بانٹ دوں, اللہ بانٹ دے تو یہ مدینے کے لوگ بخش دیے جائیں گے. باقی کے بارے میں آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں. کچھ کو اللہ کے نبی نے بائی نیم کہا. آج ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور ہمیں اور آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے. ایک ہے پڑوسی ملک میں جو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کے خلاف بولنا اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے. اس ناہنجار کو سمجھ نہیں کہ صحابہ کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی اللہ نے فرمایا تم نے کفر کر دیا, تم نے صحابہ کا مذاق بنایا ہے. وہ لوگوں کو مسلمانوں کو ایک نئی تفسیر بتلاتا ہے اور کہتا ہے صحابہ میں کچھ منافق تھے, وہ منافق نبی کے ساتھ رہتے تھے اور وہ صحابی کہے جاتے تھے, لہٰذا کوئی پتہ نہیں کہ کون کیسا تھا. یہ شوشہ چھوڑ کر, یہ شبہ چھوڑ کر سارے صحابہ کو بدنام کرتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, جب کبھی یہ انجینئرنگ امام والا کوئی آپ کو چیلا ملے, جب کبھی اس طرح کے لوگ ملے, ان سے ایک سوال کرو, صحابی کہتے کسے ہیں, ڈیفینیشن کرو, ڈیفینیشن کرو. صحابی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی, شبہ کا جواب ختم مل جائے گا. کیا ہے صحابی کی ڈیفینیشن؟ جس نے نبی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور اس کا انتقال ایمان کی حالت میں ہو. تم کہتے ہو نبی کے ساتھ میں کچھ صحابہ میں منافق بھی رہتے تھے. ہم نے کیا کہا؟ جو نبی کی ملاقات جس کو ملی ہو ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو. معلوم یہ ہوا جو منافق ہے اس کو صحابی کہتے ہی نہیں ہیں, اور جو صحابی ہے وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے جو قسم کھانے کو بولو وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے. ان کو صحابہ کی تعریف ہی نہیں پتہ ہے, اور وہ پاک باز جماعت کو جن کی مغفرت کو بھی اگر تقسیم کیا جائے, پورا مدینہ معاف کر دیا جائے, اس کو یہ بدنام کرنے چلے. اس گمراہ شخص سے بچو جس کا نام محمد علی انجینئر مرزا ہے. افسوس کی بات ہے آپ کے شہر میں بھی یہ فتنہ پہنچ چکا ہے اور اس کو امام ماننے والے بھی لوگ موجود ہیں. میں ایسے جوانوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں توبہ کرو, بہت جلد اس شخص کی گمراہی سے دور اپنے آپ کو کر لو.
ورنہ آپ جان لو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کا مذاق بنانا، سیدنا امیر معاویہ کا مذاق بنانا، عمرو بن العاص کا مذاق بنانا اور دیگر صحابہ کا مذاق بنانا تمہیں کس انجام تک پہنچا سکتا ہے؟ یقین نہ آئے قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے، سلف صالحین سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔